السلام علیکم اقبال کے زندہ دل آزاد پاکستانیوں، میرا نام ہے احمد شاہ، میں ایک فائنانس پروفیشنل ہوں۔ آئی ایم ممبر آف انسٹیٹیوٹ آف فائنینشیل اکاؤنٹنٹس آف یو کے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں لائسنسڈ NLP پریکٹیشنر ہوں، اور میں منزل میں ایز اے پیک پرفارمنس ٹرینر ٹریننگ دیتا ہوں۔ منزل ایجوکیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے میں آپ تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کی ہماری یہ نشست اقبال کے حوالے سے ہے کہ اقبال کا جدوجہد آزادی میں، تحریک آزادی میں کیا رول تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب۔ آپ تعلیمی اعتبار سے تو ایک انجینئر ہیں، لیکن آپ کا تعلق ایک ادبی اور علمی گھرانے سے ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی ساری زندگی درس و تدریس میں گزری ہے۔ آپ نے ٹیکنیکل یونیورسٹی آف برلن جرمنی میں کے ساتھ ساتھ دنیا کی دیگر مشہور تعلیمی اداروں میں بطور استاد خدمات انجام دی ہیں۔ اب آپ IBA کے CED کے پروگرام ڈائریکٹر ہیں۔ اگنائٹ کے آپ منسٹری آف انٹیریئر کے بورڈ ممبر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ منزل کے بھی ایڈوائزری بورڈ میں ہم آپ سے گاہے بگاہے خدمات لیتے رہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو حضرت علامہ اقبال جو ہے وہ پاکستان کی تشکیل کے حوالے سے، جدوجہد تحریک آزادی کے حوالے سے ایک رہنما، ایک عظیم رہنما ثابت ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اقبال کا جدوجہد آزادی میں کیا رول تھا، ان کا کیا کردار تھا، ڈاکٹر صاحب؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ سے بہت بڑی آپ نے ہمیں مواقع اور اپرچونٹی عطا فرمائی تاکہ پاکستان کے نوجوانان وطن کو اور ہمارے بیٹے بیٹیوں تک اس عظیم الشان پیغام کو ریکال کر سکیں، اس آواز کو، اس پیغام کو جس کو حضرت علامہ اقبال نے یہاں پر اس بلبل نے، جو اپنے آپ کو بلبل کہتے تھے، اس پیغام کو فرمایا اور کہتے تھے اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ وہ کہتے تھے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن میرا کلام مختلف ہے، اور میرا کلام عشق اور درد میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج یوم پاکستان کا یوم آزادی بالکل ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور اس حوالے سے جو اس کا سوال ہے اس کو ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس حق کو ادا کر سکیں، اور اس چشمہ اور اس عظیم الشان جو مقصد تھا جس کو علامہ اقبال نے اس ملت کے سامنے پیش کیا، اس کو ہم ریکال کر سکیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر سکیں، اور اپنے بڑوں کو خراج عقیدت بھی پیش کریں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کئی سو سال کا عہد غلامی جو تھا، اس کو توڑنے کی ایک زبردست کوشش کی علامہ اقبال نے، اور جو 1857 میں جو مغلیہ خاندان ٹوٹا، اور اس سے پہلے اور اس کے ساتھ ہماری ان پیرلل ٹرکی میں خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرا، اس کانٹیکسٹ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس تشریف لائے، اور ان کی جو آبزرویشن تھی اور ان کی جو گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا، پاکستان میں رہے، جو سیالکوٹ سے چلے، پھر لاہور، اور پھر وہاں سے انگلستان اور جرمنی کا سفر کیا اور یورپ کو دیکھا، تو یہ سوال ان کے سامنے تھا کہ اس ملت اسلامیہ کے جو لوگ ہیں وہ عہد غلامی سے کیسے نکلے۔ تو عہد غلامی میں پایا انہوں نے انسانوں کو، مسلمانوں کو فزیکل غلامی میں بھی پایا اور علمی غلامی میں بھی پایا۔ تو غلامی کی یہ دو قسمیں تھیں۔ یہ بڑی جسمانی غلامی جو ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن علمی غلامی اور ذہنی غلامی اس سے اگلے درجے میں پہنچا دیتی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے، اور اس فکر کو، اس درد کو انہوں نے اپنی شاعری کا اور اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے گہرائی سے قوموں کے عروج و زوال کو دیکھا، اور وہ ملت اسلامیہ کی ہسٹری کو بھی غور سے مطالعہ کیا، جرمن اور یورپ اور اٹلی کی تہذیبوں کو بھی دیکھا۔ تو ایک بہت شاندار جو چیز علامہ اقبال میں ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ مغرب سے اچھی چیزیں بھی لیں، لیکن مغرب سے متاثر نہیں ہوئے، اور وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کیسے ہم اس علاقے کے اور بر صغیر پاک و ہند وہ پورے عرب ملکوں کے جو مسلمان ہیں وہ بھی کیسے ذہنی اور جسمانی غلامی میں آ چکے ہیں۔ تو یہ ان کا موضوع تھا۔
تو اس حوالے سے ان کا جو بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ افغانستان بھی تشریف لے گئے، جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں کے لوگوں کو بھی دیکھا، اور بلوچستان کے بلوچ نوجوانوں کو بھی دیکھا. تو یہ حریت کا درس دیتے تھے، اور انہوں نے انسانی آزادی کا درس دیا ہے. تو علامہ اقبال کا جو بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جس طرح سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور وہاں پر علم و حکمت کا ایک ادارہ قائم کیا، تو اسی ادارے کو، پلیٹ فارم کو، اور اس کی بنیاد پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی قوم کی تشکیل دینے کی کوشش کی جو آگے چل کر جدوجہد پاکستان کی بنیاد پر. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کنونس کرنے میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور وہ جو فکری بنیاد رکھی کہ جناب کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور آزاد افراد ہیں، اور ہم ایک ایسے نبی امی اور ایسے عظیم الشان نبی کی امت میں سے ہیں جو جس کا کام سوچ اور تخلیق کا ہے، اور جو دنیا میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آئی ہے. یعنی وہ ہم دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں اور اس کے خلیفہ ہیں، اس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. تو سب سے جو امپورٹنٹ میسج ہے وہ اس بات کا دیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آ رہی ہے، یعنی یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ہم سب جو ہیں اس عظیم الشان خالق اور مالک نے جو کائنات بنائی ہے اس کے اندر ہم مرکزی کردار ہیں. ہمارا، ہم دنیا میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، تو ہمارا ایک بہت بڑا مرکزی کردار ہے، اور وہ جو کینوس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کینوس کے اندر ہم نے رنگ بھرنا ہے. تو ہم ایک مغلوب نہیں ہیں، اور ہم پسے ہوئے نہیں ہیں، ہم اس عظیم الشان کائنات کے خالق اور مالک کے بندے ہیں، اور ہم نے پوری دنیا کے لیے رحمت بننا ہے. یہ جو میسج ہے اتنا بڑا پاورفل ہے، جو پروفیٹک میسج ہے، نبیوں والا میسج ہے. تو یہ آئی تھنک اس قوم کو جگانے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے بعد اس کو آرٹیکولیٹ کیا کہ ایک ایسا ملک بنانا ہے، ایک ایسا جگہ جو پوری دنیا کے لیے، جس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا. تو علامہ اقبال ان کوالٹیز کی بات بھی کرتے ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے. تو وہ لیڈرشپ کی بات بھی کرتے ہیں، اور وہ نوجوانوں کی بات بھی کرتے ہیں، اور ایک ایسی، اور یورپ کا جو تاثر ہے وہ بھی دلوں سے نکالتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کا تاثر نکالو. اور وہ کہتے ہیں ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایشے جہاں کا دوام. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں اس قوم کے اندر سے جو ویسٹ کا جو روب ڈل گیا ہے نا، یہ جو غلامی میں رہ لیا ہے، 100 سال ہو چکے ہیں، تو یہ جو روب ہے نا اس میں سے نکل آئے. اس روب کو توڑنے کی بڑی شاندار کوشش کی ہے، اور اس انفلوئنس کو نکالنے کی کوشش کی، اور کہتے ہیں ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایشے جہاں کا دوام. ارے یہ فرنگ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو اس دنیا کے اندر ہمیشہ کی لگژری کو سوچ رہا ہے. وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام. کیا سٹوپڈ ڈریم ہے یار، یہ تو بچوں والی ڈریم ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، یعنی ویسٹ کا اثر توڑنا چاہتے ہیں. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یعنی سولر اور سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنا سوچ رہا ہے، وہ زندگی کے اندھیرے میں تو اس کو دور کر نہ سکا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. تو وہ ہمیں اس تاثر سے نکالنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں، تم نے جسمانی غلامی بھی قبول کر لی ہے اور ذہنی غلامی بھی قبول کر لی ہے، اور تم نے تخلیق کا جو سفر ہے اور کریٹیوٹی کا اور کوشچن کرنے کا اور سوال کرنا چھوڑ دیا ہے، اور تم اس روایت کے اور بغیر کوشچن کے ماننے کے اور بغیر تحقیق کے ماننے کے اوپر تم آ گئے ہو، اور تم ایک فالوور نیشن بن گئے ہو جو جس کو جو چاہے ہانگ کر لے جائے. تو اس سے تمہیں نکلنا ہوگا. تو یہ ایک سوال اور تجسس اور کوشچن اور قرآن کی طرف متوجہ کرنا. اللہ تعالیٰ کی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کس نے بھر دی موتیوں سے کوشائے گندم کی جیب.
کون کھینچ لایا پچھم سے باد سازگار. یعنی وہ کائنات کے اسرار و رموز کو تسخیر کرنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں, کوشچن کرنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں, اور یونیورسٹیز کو بھی کہہ رہے ہیں شکایت ہے یا رب مجھے خداوندان مکتب سے, مجھے ان ٹیچر اسکول یونیورسٹی سے بڑی شکایت ہے. شاہی بچوں کو سکھا رہے ہیں سبق خاک بازی کا, کہ ان کو مٹی سے کھیلنا سکھا رہے ہیں, ان کو کیریئرز اور ان کو فالوورز اور غلامی کی ایک نئی قسم سے آشنا کر رہے ہیں. تو علامہ اقبال نے ان سارے بتوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے. یہ سارے بت غلامی کے ایجوکیشن کی شکل میں ہوں, حکومت کی شکل میں ہوں, ڈیموکریسی کے صحیح نہ ہوں شکل کی ہوں. یعنی جمہوریت کا ایک حسن ہے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس جمہوریت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ کی غلامی شامل نہ ہو تو یہی جمہوریت جو ہے یہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک, تو یہ چنگیزیت بھی بن جاتی ہے. تو انہوں نے یعنی ایک ہی وقت میں ایجوکیشن کو, مدرسوں کو, خانقاہوں کو, اسکولز کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو, حکومت کو اور اس زمانے کے عصر حاضر کے سرمایہ دارانہ نظام کو, یعنی کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا یہ سب. اور ویسٹ کو چیلنج کرتے ہیں, وہ چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کو, سوشل سائنس کو اور ویسٹرن سوشل سائنس کو وہ چیلنج کرتے ہیں کہ جناب کہ آپ نے انسانوں کو کموڈیٹائز کر دی ہے. دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں. ارے تم بڑے سائنس کے دعوے کرتے ہو, بڑے علم و حکمت کے دعوے کرتے ہو, لیکن اس سارے علم کے بعد تم نے ایک انسان کو قابل فروخت چیز بنا دی ہے, انسان کو کموڈیٹائز کر دی ہے. ہیومن بینگز آر ناٹ اے کموڈیٹی. وہ کہتے ہیں دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں. جی تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے, شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. یعنی کمال یہ ہے علامہ اقبال کا کہ آج سے 100 سال پہلے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت دی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ویسٹرن نالج کی جو بنیاد ہے اس میں دراڑیں ہیں, اس میں فنڈامنٹل فریکچرز ہیں, اور اس کی بنیاد پر ایک نئی قوم اور ملت اور انسانیت کی فلاح نہیں رکھی جا سکتی. اور یہ اسٹرکچرل فلاز ہیں, یہ آگے چل کر واضح ہو جائیں. یہ بہت بڑا پیغام دیا اقبال نے, یعنی ایسی نور بصیرت دی اس زمانے میں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ قرآن کے مفسر بھی ہیں, تاریخ ان کے سامنے موجود ہے, اور وہ ایک نوجوانوں کو ایک نیا پیغام دے رہے ہیں حریت کا, آزادی. تو اس حوالے سے آئی تھنک یہ بنیاد بنی کہ وہ لوگوں کو فکری طور پر آزاد کیا اس غلامی کو, جس کی بنیاد پر یہ جرت پیدا ہوئی. یعنی جب ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحریک دیکھتے ہیں اور ہم علامہ اقبال وہاں دعوت کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں کے جو نوجوان جہاں سے جو اٹھے ہیں, تو یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہوا ہے احمد شاہ صاحب. ہم اس کو آئی تھنک اس کی اہمیت کو نہیں جان پائے, اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہندوستان پاکستان کے نوجوانوں کو یہ بات پہنچے کہ ہندوستان کے اور جی یعنی اس وقت کے جو برطانوی سامراج تھا اس نے پوری کوشش کی ہے یہ اور یہ, لیکن یہ حریت اور آزادی کا سفر روک نہیں سکا. جی زبردست ڈاکٹر صاحب. یعنی اقبال کو وہ کیا چیز دکھ رہی تھی ان نوجوانوں میں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ویسٹ سے اس وقت پوری دنیا جبکہ مرعوب ہو رہی تھی وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. کولونیل امپیریلزم نے جو ہے پورے عالم اسلام کو دبا کے رکھا ہوا ہے, اور اقبال صاحب جو ہے وہ تجدید ملت اسلام کی جو ہے نوید دے رہے ہیں, خوشخبری دے رہے ہیں. تو کیا ویژن تھا, کیا بہتری. یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد جیسے کہ آپ نے بتایا خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی اور یہاں پر برصغیر میں جو ہے وہ انگریزوں کا راج تھا. ان سب مایوسیوں, ان سب پریشان کن صورتحال میں یہ شخص بالکل ہی کوئی اور بات کر رہا ہے, اور وہ چیز پھر ثابت بھی ہوئی, اور وہ اس کا نتیجہ آج ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی ماشاء اللہ. تو آئی تھنک ان کا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا قرآن پاک کا مطالعہ بڑا وسیع تھا, پھر عصری علوم کو بہت گہرائی سے دیکھا, اور پھر ان کے سامنے وہ حقیقی سچائی سامنے آ گئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ ایسے اچھے اساتذہ ان کو میسر آ گئے, اور پھر زندگی کے سفر میں ایسی حقیقتوں سے آشنا ہوئے. اور تو ویسٹ سے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر خیزی. میں ویسٹ سے کوئی متاثر نہیں ہوا, میں نے
ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کر دیا. اور میں نے جو ملت احمد مرسل ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے, ہاں جی, وہ میرا, وہ کہتے ہیں نا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, شوق تیرا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی محبت اگر مجھ پر غالب نہ آئی ہوئی ہو تو اس محبت کے بغیر جو نماز ہوگی نا, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ اور قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ اور والدین کی دعائیں اور اساتذہ اکرام کی انڈرسٹینڈنگ, تو ویسٹ کے نالج کو پڑھا ہے, غور کیا ہے, ریفلیکٹ کیا ہے. تو یہ جو انکویزیشن اور کوسچن اور غور اور فکر اور تدبر, آئی تھنک یہ اس کی انہوں نے بہت زبردست مثال قائم کی ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, کہ آدمی جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی عقل کو بھی استعمال کرے جی, اور اس کو استعمال کرے اور اس کو قرآن کریم کی روشنی اور بصیرت کے ساتھ. یہ آئی تھنک ہمارے نوجوانوں کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو قیام پاکستان ہے یہ اللہ کا ایک عظیم الشان تحفہ ہے, اور تحریک پاکستان میں جن نوجوانوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ نکلے ہیں کہ ایک ایسا سرزمین, ایک پاک سرزمین, لینڈ آف پیور بنائی جائے, ایک ایسی تجربہ گاہ بن جائے جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور محبت بنے, اور جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی اعمال کو پوری دنیا کے لیے محبت کا پیغام بن جائے. تو یہ میری تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اللہ کی طرف سے عطا کر دے, اللہ تعالیٰ اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں جو نقطہ اٹھتا ہے, ہمیں یہ چیز پوری سمجھ میں آ گئی کہ اقبال احیاء فکر اسلام کی بات کرتے ہیں, وہ امت کی ملت کی بات کرتے ہیں, اور یہیں سے ایک کنفیوژن نوجوانوں کے ذہنوں میں اترتا ہے, مے بی بیکاز آف ایک سطحی اور ایک سرسری سا مطالعہ ہمارا اقبال کا ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک طرف تو یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال پوری ملت اور پوری امت کی بات کر رہے ہیں, اور وہ وطنیت کے شدید مخالف ہیں, جیسا کہ ہمیں کئی ان کے اشعار میں ملتا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے, اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے, قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. تو ایک طرف تو وہ یعنی علیحدہ ہونے کو پسند نہیں کر رہے, لیکن دوسری طرف ہم الہ آباد کا جلسہ 1930 کا ان کا جب خطبہ سنتے ہیں تو اس میں وہ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر سندھ, بلوچستان, پنجاب اور سرحد کو ملا کر ایک اکائی بنانے کی, ایک ملک بنانے کی بات بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ دو مختلف نظریات ہیں یا ان میں کوئی ربط ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے؟ کیا ہم جس بنیاد پر ہم انہیں مصور پاکستان کہتے ہیں اس کے اوپر مجھے آپ انڈورسمنٹ تھوڑی سی کر دیں پلیز. جی جزاک اللہ جی, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میں اس پہ کوئی, کیونکہ ہم بھی طالب علم ہیں اور محدود علم ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں پیش کر دیتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں جو صحیح چیز ہے وہ سامنے نکل کر آ جائے. تو میرے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, کہ وہ جو ظاہر ہے جیسے وہ اپنی ایک نظم ہے, مشہور نظم ہے, چھوٹا سا آپ سے شیئر کر دوں ذرا, میرا دل کر رہا ہے کہ وہ اگر میں شیئر کر سکوں آپ سے, ایک منٹ ذرا. تو وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ اس مشہور زمانہ نظم میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک منٹ, آئی تھنک آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی. جی بالکل نظر آ رہی ہے بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, آج سے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. تو وہ یہاں پر ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحق میں جمعیت تیری. اور آگے کہتے ہیں کہ دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں, اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. تو یہاں سے ہمیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ٹریڈیشنل وطن ہے, جس کی باؤنڈریز ہیں, جس کی بنیاد کامن لینگویج پر ہو یا کامن کلچر پر ہو, وہ ان کے نزدیک شاید یہ ایسا نہیں ہے.
اور وہ ان کے نزدیک یہ وہی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ اگر اللہ پر بلیو کرنے والے وہ بھائی بھائی ہیں. اور پھر اس دوسری طرف یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے مسلمان کی حیثیت سے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہیں اور ان کے امتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی بن کے آئے. وہ مسلمانوں کے لیے بھی نبی ہیں اور غیر مسلموں کے لیے بھی نبی ہیں. بے شک. تو دی دا لاسٹ پروفٹ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے خیر خواہ بن کے آئے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے، ان سب کو جنت میں پہنچانے کی محنت کے لیے آئے. تو اس حوالے سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اور اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، کہ یہ رسول ہاشمی علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں، یہ جن انگریڈینٹس اور جن تراکیب اور عناصر سے مل کے بنے ہیں نا، یہ ایک عجیب عنصر ہے. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، وہ ریسز پہ، اور جیسے ویسٹ میں یورپ میں یہ بہت ساری، یعنی یورپ کے اندر ایون جرمنی کے اندر بے شمار زبانیں ہیں، اور سالہ سال اور دہائیوں سے اور سینکڑوں سالوں سے ان کی لڑائیاں رہی ہیں اس کے اوپر اپنے قبیلوں اور زبانوں کی بنیاد. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنی پاور کو دیکھتے ہیں، قوت مذہب سے مستحق جمعیت تھے. تو اس خدا تعالیٰ کے اوپر یقین اور کی بنیاد پر تمہاری اسٹرینگتھ ہے. تو یہاں سے پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ، یا ان کی جو فیلنگز تھیں وہ یہی تھیں کہ ایک آئی لینڈ بنے، یا ایک ایسا جزیرہ بنے جہاں پر وہ ریاست مدینہ جیسے اس زمانے میں کہا جا رہا ہے، کہ ایک ایسی جگہ بن جائے جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن جائے، اور جہاں پر ایک ایسا ایکسپیریمنٹ ہو عدل اور انصاف کا اور محبت کا اور نگاہ بلند سخن دل نواز، جہاں پر سوز کہ چلتے پھرتے نمونے ہوں، تو اور وہ رحمت بن جائے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جب انقلاب، شاندار انقلاب کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ باؤنڈریز کو کراس کر جاتا ہے. جب تازہ ہوا چلتی ہے کوئٹہ کی یا سائبیریا کی، وہ باؤنڈریز نہیں دیکھتی، وہ کانٹیننٹس کے اوپر سے گزرتی. ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو دعوت تھی وہ جب پھیلی ہے تو وہ پوری دنیا میں پہنچ گئی. اس زمانے کے نون بر اعظم میں وہ ہواؤں کی طرح، یعنی فلپین میں جائیں تو ان کا جو کیپٹل ہے منلا، تو من اللہ، اللہ کی طرف سے. تھائی لینڈ کا شہر ہے یا اللہ، تو جنوبی جانے کا موقع ملا تو یہاں پر یہ بغیر لڑائیوں کے دین پہنچا ہے، اور چند 100 لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں، اور پورے کانٹیننٹس میں دین پہنچا ہے. تو تلوار جو ہے نا وہ اس کا استعمال بہت لمیٹڈ ہی ہوا ہے، اور اس سے زیادہ وہ بھی ہوا ہے، جہاد بھی ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جہاد کو وہ ایک سرجن کی طرح استعمال کیا گیا، جہاں پر ایک کوڑا ہے. تو وہ جو دعوت اور محبت اور عدل اور انصاف کا جو پیغام تھا وہ ہواؤں کی طرح، تازہ ہواؤں کی طرح پھیلا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب دیکھا کہ اس برٹش امپیریلسٹ ماڈل کے اندر اور جو ہمارے اس غلامی کے اندر رہتے رہتے اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ شاید ہم ان کے ساتھ نہ چل سکیں، تو ایک علیحدہ صوبے جہاں پر ہماری میجورٹی ہے، اگر ہم ایک ایسے لوگ، ایسے نوجوان تیار ہو جائیں جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں. اس لیے جو علامہ اسد ہیں جو آسٹرین تھے اور مسلمان ہوئے، اور ان کی کتاب ہے روڈ ٹو مکہ، ان کو علامہ اقبال نے تعارف کرایا قائد اعظم سے. تو قائد اعظم نے ان کو پاکستان کا یونائٹڈ نیشنز میں ایمبیسڈر بنایا، اور یہ عربی کے عالم بھی تھے، قرآن کی ترجمہ بھی کیا. انہوں نے جو تجویز پیش کی قائد اعظم کو وہ یہ تھی کہ پاکستان کی زبان عربی رکھی جائے، اور 1 سال کے لیے کالج یونیورسٹیز بند کر دی جائیں تاکہ اساتذہ کی تربیت کی جائے، تاکہ ایسے استاد تیار ہوں جو اخلاق والے بھی ہوں، عربی والے بھی ہوں، اور پاکستان کا ہر بچہ بچی اس کائنات کے خالق اور مالک رب العالمین کی کتاب سے براہ راست کنیکٹ ہو سکے. تو وہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، اور قائد اعظم کے انتقال کے بعد ہم ان کی اس محنت کو، یہ تو علامہ اسد اور علامہ اقبال اور قائد اعظم، یعنی وہ سب اس کے لیے کوشاں تھے کہ ایک ایسا ملک بنے، لینڈ آف دا پیور. پاکستان کا مطلب لینڈ آف دا پیور ہے،
تو لینڈ آف دا پیور ہو جو اس حوالے سے آئسولیٹڈ نہ ہو بلکہ ایک پوری دنیا کو لینڈ آف دا پیور ڈکلیئر. ویسے تو دیکھیں نا جی پوری دنیا کو لینڈ آف دا پیور ہونا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ ہم تو سب کو کامیاب کرنا چاہتے, ہم تو سب کو جنت میں پہنچانا کی خواہش رکھتے. تو اس حوالے سے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ یہ متضاد نہیں ہے اور وہ پوری دنیا کو اپنا سمجھتے ہیں. چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, تو اس وقت یہ بھی کہتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باؤنڈریز کے اور ہم ظاہر ہے قرآن نے بھی منع نہیں کیا کہ آپ نسل اور رنگ اور صوبے کی بنیاد پر گروپنگ کر سکتے ہیں, لیکن یہ گروپنگ جو ہے یہ جو آفاقیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام بالا بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کا, تو اس حوالے سے ہم ایک ہیں, ہم سب ایک رشتہ دار ہیں, ایک اکائی ہیں پوری دنیا کے انسان. اور مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بلیو کرنے کے حوالے سے ایک اسپیشل مقام رکھتے ہیں, تو ہم سب کے خیر خواہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو دیکھیں تو مجھے تو اس میں مطابقت نظر آتی ہے. تو یہ میرا پرسپیکٹو ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں جس میں جو سچائی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے, اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اصلاح. آمین. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کی وضاحت کی. گویا کہ یہ ایک اقبال کا جو ایک الٹیمیٹ ایک گریٹر ویژن ہے اس کی طرف یہ ایک پہلا قدم ہے, اور یہاں سے اب باقی چیزوں نے آگے بڑھنا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے بس میں اب آپ سے ایک آخری سوال کروں گا کہ اب جبکہ پاکستان ایک آزاد ملک بن چکا ہے, 73 ایئرز ہو چکے ہیں, تو اقبال کا مخاطب وہ جو ایک بندہ محکوم تھا اب تو وہ ایک بندہ آزاد بن چکا ہے. اب وہ نوجوان جو ہے وہ ایک آزاد فضا میں گھومتا ہے. تو اب اقبال کا میسج کتنا ریلیونٹ ہے, کیا اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا جدوجہد آزادی کے وقت تھا؟ اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ جناب, بہت زبردست سوالات ہیں احمد صاحب, اور میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, لیکن میں تھوڑا سا ایک ماڈل اگر آپ کو شیئر کرنا چاہوں. ایک ماڈل اللہ کے فضل سے ہم نے اللہ کے قدرت سے یہ تیار ہوا ہے, وہ میں چاہوں گا کہ جس کو ہم انٹرپرینورشپ کا ماڈل کہتے ہیں. اس میں وہ جو بندہ ہے محکوم جو ہے نا جی, اصل میں نا اس کی شکل بدل گئی احمد بھائی. یعنی ہم ایکچولی وہ آزادی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 47 میں دی تھی, اس آزادی کی جو ہے نا اس کی شکل بدل. ایک تو پوری دنیا جو ہے وہ نیو کالونلزم کی طرف چلی گئی, دنیا بائی پولر ورلڈ بن گئی, اور اس بائی پولر ورلڈ میں جتنے بھی چھوٹے ممالک تھے وہ حلقہ اثر میں آ گئے. اور دوسرا ظلم یہ ہوا کہ یہ پوری دنیا جو سرمایہ دارانہ نظام کے بہاؤ میں آ گئی, اور اس سرمایہ دارانہ نظام کی اپنا ایک طاقت تھی, اس کا ایک بہاؤ تھا, اور اسی سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے مردان کار تیار کرنے کے لیے اپنا پورا تعلیمی نظام کھڑا کر دیا. تو اس تعلیمی نظام کے نتیجے میں جو کریکلم اور کانٹینٹ اور جو افراد اساتذہ کرام تیار ہوئے, انہوں نے غلامی کی ایک نئی نسل تیار کر دی. تو یہ 60-70 سالوں میں جو ہوا یہ ہے کہ بہت عجیب چیز ہوئی کہ ایک تو ہم مقصد سے محروم ہو گئے, اور اس سرمایہ دارانہ نظام اور ہماری کمیاں کمزوریاں بھی حکومتیں کی سطح پر بھی, سیاستدانوں کی سطح پر بھی, اداروں کی شکل میں بھی, ہم سب جگہوں پر وہ کمیاں ہوئیں, اور ہم اس خودی کو اور اس انڈیپینڈنس کو جو اللہ نے ہمیں تحفہ دیا تھا اس کی شاید ہم کو وہ قدردانی نہ کر سکے. تو میں یہ چھوٹا ایک ماڈل پیش کروں گا. تو اس لیے علامہ اقبال کا جو پیغام ہے نا, یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسی طرح ہی ریلیونٹ ہے, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ریلیونٹ ہے, کیونکہ وہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا اور ویسٹ کے علمی نظریات کا جو اٹیک ہوا ہے, یعنی اس کا صحیح جواب ایسا لگتا ہے کہ اقبال آج کے شاعر ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شاعری کر رہے ہیں. تو میں ابھی آپ کو یہ جو ماڈل ہے اس کو 5-6 منٹ لگیں گے, تو میں ذرا یہ پیش کر دوں. تو یہ میننگ اینڈ پرپز مقصد کے حوالے سے, تو اگر آپ مقصد کے حوالے سے دیکھیں, مقصد حیات, تو مقصد حیات کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں تو اقبال یہ کیا کہہ رہے ہیں, کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں. ارے تم تو یہ جو کائنات ہے نا اس کے اندر یہ بت خانہ ہے, یہ سورج چاند زمین بلڈنگ, اس میں گم نہ ہو جانا. محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول. ارے تم تو لوگوں کو حرارت دینے کے لیے آئے تھے,
तुम उनसे मुतासर मत हो जाना, यानी वो कह रहे हैं कि उनसे इन्फ्लुएंस ना होना। तो वो भी रह गुजर में है, कैदे मुकाम से गुजर, मिस्र हिजाज से गुजर, पारोस और शाम से गुजर। अरे ये जो तुमने अपनी बाउंड्रीज बना ली है ना, ये माइलस्टोन्स हैं। ये पूरी दुनिया को जन्नत बनाना है, पूरी दुनिया को पाक बनाना है, पूरी दुनिया के लोगों से मोहब्बत करनी है। और फिर वो ये कहते हैं कि वही जमाने की गर्दिश पे गालिब आता है। अरे ए इंसान, ये जो तुम जो है ना घर और कोठी और प्लॉट को मकसद बनाया है, डिग्री को नहीं, वही जमाने की गर्दिश पे गालिब आता है। ये जमाना बड़े बड़े लोगों को बूढ़ा कर देता है, मार देता है, खत्म कर देता है, चंद लोगों को नहीं करता। जो हर नफ्स से करे उम्र जावेदा पैदा, जो हर लम्हे को कीमती बनाएंगे। यूरोप के बारे में क्या कहते हैं? गर्चे है दिलकशा बहुत, उसने फरंग की बहार। अरे वेस्टर्न मॉडल्स, इनके कल्चर सिविलाइजेशंस की बहार बड़ी प्यारी है। तायरे के बुलंद बाल, दानाओ दाम से गुजर। ए परिंदे, ए उड़ने वाले, ये तुम्हारी तरफ दाना फेंका जाएगा। ये दाना फेंक रहे हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के दाने, इनकी अट्रैक्शन के चक्कर में मत आना। खीरा ना कर सका मुझे जलवा है दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाक मदीना और नजफ। अरे मैं तो मदीना और नजफ, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली मेरे 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 लीडर हैं। हाँ जी, वो कहते हैं यार, ना तो जमीन के लिए ना आसमान के लिए, जहां है तेरे लिए। यानी ये पैगाम देखे ना, वो तेरे लिए बनाया गया ये कायनात। ये आपसे पहले ढूंढ रहा है फरंग ऐशे जहां का दवा। ये लुक एट दिस, मकसूद हुनर सोजे हयात अबदी है। ऐसा मकसूद हुनर, ये जितनी स्किल्स है ना, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, जी जी, वो कहते हैं अल्लाह के बंदो, इन सारी स्किल्स का मकसद क्या है? सोजे हयात अबदी है। हमेशा की जिंदगी में अगर ये कामयाब कर रही है ना, उस अकाउंटिंग को मैं मान लूंगा, उस फाइनेंस को, उस इंजीनियरिंग को मानूंगा। ये एक नफ्स या दो नफ्स मसले शरर क्या, ये एक लम्हे दो लम्हे की कामयाबी। अरे माचिस की तीली थोड़ी देर के लिए जलती है ना, फिर राख हो जाती है। हो जाती। अच्छा, वैल्यूज के बारे में इकबाल कहते हैं जो इकदार है ना, वो कहते हैं अल्लाह के बंदो, खुद ही में डूबने वालों को अज़्म हिम्मत में, खुद ही पे काम करो। और खुद ही तुम्हारी बन गई ना हिसाब जू से किए बहरे बेकराम पैदा, छोटी सी नदी से भी समुद्र बन जाए। फिर वो कहते हैं निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, अरे मकसद वाले बनो, मीठी जुबान वाले बनो, एम्पैथाइज करो, दूसरों के लिए हमदर्दी रखो। हाँ जी, वो कहते हैं कि जहां ने ताज़ा की ये अफकार ताज़ा से है नमूद। ये इसको हम कहते हैं इफेक्चुअल स्किल्स। इफेक्चुअल स्किल्स का मतलब है असबाब की परवाह मत करो, पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, नहीं। अरे जो तुम्हारे पास है ना आइडियाज, अफकार ताज़ा, ये काफी होते हैं। जहां ने ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद। फ्रेश आइडियाज जिसके पास है ना, अगर 5 रुपए भी है ना, वो अमीर आदमी। और जिसके पास फ्रेश थॉट्स है ना, एक बकरी है ना, वो भी अमीर आदमी है। संगो खिश से होते नहीं जहां पैदा। अरे ईंटों और पत्थरों से बिल्डिंग्स नहीं बनती, फ्रेश आइडियाज चाहते। ये देखिए इनोवेशन। आगे अल्लामा इकबाल फिर जो है ना, वो थोड़ा सा झटका भी लगाते हैं। वो कहते हैं कि उठा मैं मदरसाओ खानकाह से गमनाक। मैंने यूनिवर्सिटीज भी देखी, कॉलेजेस भी देखे, दीनी तालीम भी देखी, लेकिन मैं गमनाक ही उठा हूँ। ना जिंदगी, ना मोहब्बत, ना मार्फत, ना निगाह। कह रहे हैं कि वो, अरे वो रट्टा मेमोराइजेशन और तकलीद को फॉलो करना, और वो जो मोहब्बत, मार्फत, जो अंडरस्टैंडिंग, तो वो कहते हैं कि यार ये जो है ना, ये नहीं मजेदार काम। हाँ जी, ना है सितारे की गर्दश, ना बाजी है इखलाक अफलाक, खुद ही की मौत है तेरा जवाले नेमतो जा। ये कह रहे हैं ये सितारों की गर्दिश नहीं है, ये आसमान ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, ये खुद ही की मौत हो गई है कि तुमने अपने सेल्फ को, अपने आप को पहचाना ही नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया। उसके बाद फिर जो है ना, वो अल्लाह मियां से गिला भी करते हैं थोड़ा सा। ये जुर्रत भी दी कि अल्लाह से दोस्ती लगाओ, इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में। अल्लाह में से कह रहे हैं कि अल्लाह मियां जी, आपने अपने पर्दे में छुपाया हुआ है, या तो खुद आश्कार हो या मुझे आश्कार कर। अल्लाह मियां जी, ये आपने क्या किया हुआ है, हमें आपने जनाब हमें सामने आ जाए। हाँ जी,
تو آگے کہتے ہیں، یہ آخری شعر میں پڑھ دیتا ہوں، خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، خودی میں گم ہے خدائی، یہ تمہاری خودی ہے نا، اپنے آپ کو پہچاننا، اسی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، اس کو تلاش کر، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ تو اس ماڈل کو دوبارہ اگر میں ریپیٹ کر دوں، وہ یہ ہے ہمارے احمد شاہ صاحب کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ مقصد حیات کو، زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو اگر پہچان لیں، اور اپنی اقدار کو، اور جو قوت عمل ہے نا، اپنی قوت عمل وہ فریش تھاٹ سے آئیں، اور وہ صحبت سے آئیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی وہ کون تھا؟ وہ مکتب تھا، وہ تو صحبت تھی ماں باپ کی، اساتذہ کرام کی۔ تو اچھے استاد، اچھے ساتھی، افکار تازہ، اور خودی، اور تھوڑے پیسے، یہ بڑی بڑی اسٹریٹجی پلاننگ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس مقصد حیات بھی ہو، اقدار بھی ہوں، اور قوت عمل ہو جو تمہارے پاس ہے، اس سے شروع ہو جاؤ، اور تم اللہ سے تعلق بنا لو۔ تمہارا مقصود حیات کیا ہے؟ تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو، اگر یہ مقصود حیات بنا لو تو یہ ساری دنیا تمہاری ہے، یہ ساری دنیا خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کر غافل کے مغلوب گمان تو۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ پوری دنیا کو تسخیر کرنا، ایکسپیریمنٹ کرنا، کوشچن کرنا، ہائپوتھیسس بنانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کی نظر میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ارے اس کائنات کی ہر چیز کو دیکھو اور بتاؤ اس کو کس نے بنایا، کوشچن کرو، اور صلی اللہ رب العالمین تو پکار اٹھو، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب آپ نے کوئی چیز بغیر فائدے کے پیدا نہیں کی۔ تو جب تم پکار اٹھو گے، اور یہ چل علی گڑھ یونیورسٹی کی جو گریجویشن سرمنی ہوئی ہے نا، آخری بات احمد شاہ صاحب، جی سر، اس میں 1920 میں جو گریجویشن سرمنی ہوئی ہے، اس کی جو چانسلر تھی وہ خاتون تھی، جن کا نام تھا بیگم سلطان جہاں، اور ریاست بھوپال کی والیہ تھی۔ اور اس جو تقریب 1 گھنٹے کی جو تقریر تھی نا، اور اس میں انہوں نے پتا کیا فرمایا کہ اے علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء، ہم تم سے ملازمت اور جاب نہیں چاہتے، اور ہم تم سے علم و حکمت چاہتے ہیں، ہم ایسے نوجوان چاہتے ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں سائنس ہو، اور بائیں ہاتھ میں فلسفہ اور علوم ہوں، اور جن کے سر پر قرآن کا نور ہو، اور یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں، محبت اور رواداری کو عام کر دیں۔ اور یہ بیگم سلطان جہاں پردہ کرتی تھیں، اور یہ نیزہ بازی کی ماہر تھیں، سوئمنگ آتی تھی، گھڑ سواری آتی تھی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیارے ساتھیوں کو پیغام بھی ہے کہ ان کا پیغام اسی طرح زندہ و تابندہ ہے۔ میں چونکہ انٹرپرینورشپ کا طالب علم ہوں، تو اس حوالے سے مجھے تو لگتا ہے کہ انٹرپرینورشپ کو علامہ اقبال کے پیغام کے بغیر کامل صورت میں سمجھنا بھی ناقص سمجھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ علامہ اقبال مرحوم کو درجات کو بلند فرمائے، اور اس ملت پاکستان کی شہرازہ بندی اس کو ریوائیو کر دے، ہمارے نوجوانوں کو ان سے متعلق کر دے، ان کو انڈرسٹینڈ کرا دے کہ کیا یورپ کو انالیسس کیا، کیا بہترین، اور انہوں نے کوشچن کرنے کا، اور انہوں نے اللہ کو پانے کا کیا شاندار پیغام دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقبال کہتے تھے جوانوں کو میری آہ سحر دے، شاہی بچوں کو بالو پر دے۔ اس دعا کے ساتھ میں بھی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو کمی رہ گئی اس کو دور کر دے، جو اچھی باتیں اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ونڈرفل ڈاکٹر صاحب، میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ چھوٹی سی جو ہماری ایک ورچوئل میٹنگ ہے، یہ اقبال فہمی کا ایک کریش کورس بن جائے گا۔ مطلب یہ جو آپ نے اقبالیات کی ایک میپنگ کی ہے، یہ چیز پہلی دفعہ میری نظر سے اس طرح کا کوئی میپنگ گزری ہے، جس کے اندر ایک طرف آپ نے ویلیوز، اقدار، اور پھر وہ پرپس آف لائف،
اسکلز، ان سب چیزوں کو یکجا کر دیا. یعنی اقبال کو سمجھنے کے لیے جو ایک زخیم کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں وہ تو اب بھی پڑھنی پڑیں گی، لیکن ایک شخص کو شروعات کرنے کے لیے یہ کیا بہترین نقشہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بنایا. اللہ آپ کو اس پر اجر دے اور اس کو مزید افیکٹولی آپ اس کو میں کمیونیکیٹ کر جناب سکیں. اپنے والد محترم کا شکر گزار ہوں جو اقبال کے بہت بڑے طالب علم ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے ان کا کنٹریبیوشن ہے، میں تو بہت چھوٹا طالب علم ہوں، تو ان سے انسپائریشن ملی. ہمیں محترم صدیق شیخ صاحب سے بھی انسپائریشن ملی، اور اس طرح حضرات ہیں ماشاءاللہ، ہم سب سیکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں بہت متاثر ہوں منزل فاؤنڈیشن سے، جن کے دور و دیوار پہ اقبال کے شعر لکھے ہوئے ہیں. اور میں آپ لوگوں کی منتظمین اور آپ کے طلباء کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نمونہ بنائے اور مشعل راہ بنا دے. سر ہم لوگ شکر گزار ہیں پوری منزل کی ٹیم کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اتنی مصروفیت سے بھی آپ نے وقت نکال کر، نہ صرف آج بلکہ ہمیشہ آپ ہمیں وقت دیتے ہیں. آپ کی فزیکل پریزنس ہوتی ہے اسکول میں، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کئی سالوں پہلے میں بہت ایکٹیولی انوالو تھا، اب میری کیونکہ کریئر سٹارٹ ہو گیا تو بہت کم جانا ہوتا ہے، لیکن اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ آپ ہمیشہ وقت نکالتے ہیں. اللہ اس پر آپ کو اجر دے اور آمین. آپ سے ہم یوں ہی سیکھتے رہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جزاک صاحب اللہ. ٹائم دینے کے لیے. السلام علیکم. جی اوکے، جزاک اللہ. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.